السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ قرآن مجید کے بارے میں باتیں کروں گی، قرآن مجید کے بارے میں بتاؤں گی، تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ شروع کرتی ہوں میں اپنی ویڈیو، انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے قرآن مجید کو کتنے روز میں ختم کرنا چاہیے، اور امید کرتی ہوں آپ لوگ سب یہ جاننا چاہتے ہوں گے قرآن مجید کتنے دن میں ختم کرنا چاہیے۔ تو چلیں اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کیا وہ کچھ نہ سمجھا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس نے قرآن ہر سال میں 2 بار ختم کیا اس نے حق ادا کیا، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سال وفات میں 2 ہی بار ختم کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس عبادت میں کچھ بہتری نہیں جس میں سمجھ نہیں، اور نہ اس کے رد میں جس میں فرق نہ ہو۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن مجید کے ختموں کی گنتی پر نہ کرو، بلکہ ایک آیات کا سوچ کر پڑھنا۔ ساری رات میں 2 ختم کرنے سے بہتر ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو آپ یہ آیات بڑی دیر تک پڑھتے رہے۔ قرآن مجید کی تحریر سے بے خبر کی بنا پر اکثر لوگ قرآن غلط پڑھ لیتے ہیں۔ چند ضروری مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ قرآن کے چند الفاظ میں واو لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، جیسے زکوٰۃ حیات کو زکوٰۃ حیات پڑھنا لازم ہے، یعنی واو کو نہ پڑھنا چاہیے، اور بعض جگہ چھوٹیے لکھی جاتی ہے مگر پڑھی نہیں جاتی، بلکہ اس کے بدلے الف پڑھا جاتا ہے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ کو موسیٰ، عیسیٰ پڑھنا چاہیے۔ اس کو الف مقصودہ کہتے ہیں، اور بعض جگہ الف مقصودہ کی علامت بجز کھڑیے زبر کے کچھ نہیں ہوتی، اس کھڑیے زبر کو بھی ایک الف کے برابر پڑھنا چاہیے، جیسے رحمان اسحاق کو رحمان اسحاق کے برابر پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں یا بڑیے نہیں ہوتی مگر قرآن میں ایک جگہ ہے، جیسے بسم اللہ مجریہا کو مجریہا پڑھنا چاہیے۔ اور یاد رہے کہ قرآن مجید میں اکثر جگہ الف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، جیسے الف جو علامت جمع کے لیے ہو، جیسے قالوا میں آخری الف پڑھا نہیں جاتا اور آنا کو آنا پڑھا جائے گا، مگر جب کہیں قرآن مجید میں آنا لکھا ہوا ہو وہاں آخر ضرور پڑھا جائے گا، جیسے جاءنا۔ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ مسلم بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ماہر فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگ برتر ہوں گے اور بہت سے لوگ پست ہوں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے سے پہلے قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، ان سے پہلے قرآن پاک کو سمجھیں کہ قرآن پاک ہمیں کیا بتا رہا ہے، قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ہم قرآن پاک کو پہلے سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں بہت ثواب ملے گا، اور اگر ہم بس قرآن پاک پڑھتے جائیں گے، جیسے کوئی ریڈنگ ہوتی ہے ویسے کوئی بندہ ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے، ویسے اگر ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہم قرآن پاک میں اور کسی عام بک میں کوئی فرق ہی نہیں سمجھ رہے، جیسے کوئی عام بک پڑھ رہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے، اس کے بعد قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہر قرآن پاک ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اس لیے ہر قرآن پاک میں ترجمہ دیا جاتا ہے تاکہ ہر بندہ اس ترجمے کو پڑھے اور سمجھے کہ قرآن پاک ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، اور اس کے بعد ہم قرآن پاک پڑھیں۔ شب قدر نازل قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا کیونکہ ہم لوگوں کو ان کے اعمال بد کے انجام سے ڈراتے ہیں۔ یہ اس رات کا ذکر ہے جس میں تمام حکمت کے حکموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے جو تمہاری طرف سے ہوتی ہے، اور یقیناً ہم رسول بھیجتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرف سے لوگوں پر ایک مہربانی ہے۔ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ برکت والی رات سے شب قدر مراد ہے، جو 27 یا 23 رمضان ہے۔ بعض بیان ہے کہ شعبان کی 15ویں رات مراد ہے۔ غرض کہ 27 یا 23 رمضان کو سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا گیا، پھر وہاں سے حسب ضرورت 23 برس کے عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ جو فرمایا کہ اس رات کو ہر ایک عمر کا فیصلہ ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ اس رات کو ہر ایک جاندار کی موت، حیات اور رزق کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس قدر باقی ہے اور اس قدر ختم ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم میں روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی ان میں قرآن پڑھا کرو۔ بخاری مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالح مسلمان کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو، مثال نارنگی کے ہیں جس کا ذائقہ اچھا اور خوشبو بھی اچھی، مگر اس نیک مسلمان کی مثال جو قرآن نہ پڑھتا ہو، مثال چھوارے کے ہیں جس میں خوشبو نہیں مگر ذائقہ اچھا ہوتا ہے، یعنی ظاہر اچھا باطن خراب اور بد عقیدہ مسلمان کی مثال جو تلاوت قرآن نہ کرتا ہو، مثال ذرائن کے ہیں جس میں خوشبو نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے، اور اس بد عقیدہ مسلمان کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو، مثال ایک خوشبودار پھول کے ہیں جس کی خوشبو اچھی مگر ذائقہ خراب، یعنی باطن خراب ظاہر اچھا۔
بخاری مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل رشک ہے وہ آدمی جو رات اور دن کے اوقات میں تلاوت قرآن کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ قرآن پاک کے بارے میں میرے چینل کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔